الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قرآن کریم کی اس آیت میں تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے اپنے بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہو، جسے امید ہو کہ میں اپنے رب کو ملوں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہیں، اور اعمال صالحہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا قیامت میں۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں اللہ کا دیدار جو ہوگا تو اتنا ازدحام کہ اربوں خربوں لوگ ہوں گے، اللہ کی زیارت کیسے ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے ایگزامپل دیا، مثال دی، هل تضارون فی رؤیت الشمس، سن اور آفتاب کو دیکھنے میں کوئی بھیڑ ہوتی ہے، کوئی ازدحام ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنے اپنے مکان سے آفتاب کو دیکھ لیتا ہے۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا هل تضارون فی القمر فی رؤیت القمر، چاند کو دیکھنے میں کوئی ازدحام ہوتا ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے تم دنیا میں اپنی اپنی جگہوں سے سورج اور چاند کو دیکھ لیتے ہو، اسی طرح ہر جنتی اپنی اپنی جگہ سے اللہ کی زیارت کرے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ دو نمازوں کی خوب پابندی کرو، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل طلوع الشمس فجر کی نماز، وقبل غروبها عصر کی نماز۔ ویسے تو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، پڑھو اس کو اچھی طرح، لیکن عصر کی نماز کی بڑی تاکید ہے۔ اور اس روایت میں فرمایا کہ جنہوں نے ان دو نمازوں کی پابندی کی، فجر اور عصر، اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے دن اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ قرآن میں ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ہم نیکیاں تو دیں گے ہی، لیکن وزیادہ، اور زیادہ بھی دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں زیادہ سے مطلب اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت۔ حدیث شریف میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم خوشخبری حاصل کرو کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اس میں 1/4 میری امت ہوگی۔ پرسنٹیج اگر گنا جائے، پرسنٹیج تو 25%، یعنی جنت میں جانے والے جتنے لوگ ہوں گے، میری امت 25 ہے۔ تو صحابہ نے خوشی کے مارے فرمایا اللہ، بھئی کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ جنت میں جانے کی کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ دنیا کی زندگی تو چند مہینے، چند سال کی زندگی ہے، اس کے بعد تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ کتنی لمبی ہے ہمیں پتہ نہیں۔
پھر نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اچھا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ جنت میں جائیں گے میری امت 1/3 ہو، 35%۔ صحابہ نے اور خوشی کا اظہار کیا، اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا جتنے لوگ جنت میں جائیں گے میری امت نصف ہو، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آدھے، اور میری امت صرف آدھی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ اگر 1,00,000 ایگزامپل 100,000 جا رہے ہیں تو 50,000 میری امت ہوگی اور باقی سارے اگلے امت کے ہوں۔ صحابہ نے فرمایا اللہ، خوشی کی وجہ سے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جنت میں جانے والی 120 صفحے ہوگی، 120 صفحے، اس میں 80 صف میری امت کی ہوگی، 80 صفحے اس امت کی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بہت لوگ اس امت کی جنت میں جانے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی امت یہ ہے۔ پھر ایک معجزہ اللہ کا وہ ہے جو ہر نبی کا معجزہ ختم ہو گیا۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کوئی تلاش کرنے نکلے تو نہیں ملے گا۔ ہاں میرا آپ کا عصا تو مل جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ کا عصا نہیں ملے گا، حضرت موسیٰ کا وہ ید بیضا نہیں ملے گا، عیسیٰ کے معجزات نہیں ملیں گے، نوح کی کشتی نہیں ملے گی، سب معجزات ختم۔ لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، اور میری امت اس کو سمجھتی رہے گی اور سمجھ کر ایمان لاتی رہے گی، اس لیے سب سے بڑی میری امت ہے۔ تو سب سے زیادہ جنت میں جانے والی بھی یہی امت ہوگی۔ اچھا اتنے سارے جنت میں جانے والے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے جنتیوں کی مثال ایسی ہے جیسے پوری کاؤ، گائے یا بیل، اینیمل پورا بلیک ہو اور بیچ میں تھوڑی سی سفیدی ہو۔ فرمایا جہنمیوں کے مقابلے میں اتنے کم ہوں گے جنتی۔ اب صحابہ پھر گھبرا گئے، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا ہم پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ رات دن آگ کے اور فائر کے تذکرے کرو، ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، چونکہ دنیا کا غلبہ اتنا ہو چکا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم کی گہرائی، عمق اتنا زبردست ہے کہ ایک پتھر اوپر سے ڈالو تو 70 ایئرس میں وہ نیچے پہنچتا ہے، اتنی گہری جہنم۔ تو جب یہ مسئلہ آیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے یہ سمجھایا کہ ایگزامپل 1000 لوگ ہیں تو 999 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ حضرت نے اپنی امت کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ جو جہنمی زیادہ ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اس لیے وہ زیادہ ہوں گے، باقی اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ مجھے اس بات کا خلاصہ وقت ہو گیا، صرف اتنا کہنا ہے، ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء۔ ایمان، خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امیدیں، ان دونوں کے بیچ کا نام ایمان ہے۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے بھی ہم نہ بن جائیں ہر وقت جہنم کے تذکرے سے کہ مایوس ہو جائے، نہیں، مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کی رحمت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی رحمتیں، وہ کہتا ہے کہ میں 2 آدمی کو جہنم میں بھیجوں گا اور وہ دوڑتے دوڑتے جائیں گے، اور ایک کچھ چلے گا مجھے دیکھے گا، کچھ چلے گا مجھے دیکھے گا، اور ایک دوڑتا ہوا جائے گا، میں دونوں کو بلاؤں گا، ادھر آؤ، تو کیوں دوڑتا ہوا گیا، تو کیوں جا رہا تھا رک گیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں بار بار رک کر تجھے اس لیے دیکھ رہا ہوں
کہ میں نے تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے رحم آتا ہے یا نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا میری رحمت پر اتنی امید، جاؤ میں نے اپنے صدقے رحمت سے تجھے معاف کر دیا۔ اس کو جو جہنم میں جا رہا تھا، وہ دوسرے کو پوچھیں گے تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا، کیا تجھے میری رحمت کی امید نہیں تھی؟ تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ میں نے سوچا ساری زندگی تو نافرمانی کر کے آیا ہوں، لاؤ آج ایک مان لوں تیری، شاید کہ تو راضی ہو کر مجھے معاف کر دے۔ کہا اچھا اس لیے تو چلا گیا دوڑتا ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا اسی کی بدولت میں تجھے معاف کر دے۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اتنا خوف بھی اپنے اوپر نہ لے لو کہ مایوس ہو جاؤ، لیکن اتنی امیدیں بھی نہ رکھو کہ نمازیں چھوڑ دو، اتنی امیدیں بھی نہ رکھو کہ دین چھوڑ دو۔ معاذ بن جبل کو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، جو اخلاص سے لا الہ پڑھے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ اعلان کر دوں، میں سب لا الہ والے ہیں نا، اعلان کر دوں کہ جنت میں جائیں گے لا الہ؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان نہ کرو، اس لیے کہ لوگ عمل چھوڑ دیں۔ تو دونوں طرف خوف بھی ہو۔ اب آخری بات سن لو، امام غزالی لکھتے ہیں کہ جوانی میں خوف کا غلبہ تاکہ گناہ نہ ہو، اس لیے کہ جوانی میں جذبات ہوتے ہیں، اور جذبات کے اندر امیدیں لے کر بیٹھ گئے تو گناہ ہو جائے گا، اس لیے جوانی میں خوف زیادہ ہو اللہ کا، اور 60 کے بعد امیدیں زیادہ ہو۔ جب 60 گزر گئے نا تو اب اللہ سے امیدیں زیادہ رکھو کہ وہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جوانی میں خوف کا غلبہ ہو تاکہ گناہ سے بچ جائے، اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو۔ اور اللہ کہتا ہے انا عبد ظنی بی، تمہارے گمان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا، تم نے رحمت کی امید رکھی ہے تو میں اپنی رحمت سے مالا مال کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔